نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر میں اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یوم عاشوراء۔ عزیز سامعین، سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کے دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ الاثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذلک الدین القیم۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں اور ان میں 4 مہینے حرام ہیں اور یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ عزیز سامعین، ان حرمت کے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ محرم ہے اور محرم کی 10 تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا۔ گویا برائی کو اللہ تعالیٰ نے اس دن ختم کیا تھا۔ اس لیے یہودی اور نصارہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور عید منایا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں تو ان سے سبب معلوم کیا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ عزیز سامعین، بعض لوگ عاشوراء کے دن کی فضیلت کو واقعہ کربلا سے ملاتے ہیں اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے مقدس بنایا کہ اس دن آدم علیہ السلام دنیا میں اترے، نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا اور اسی دن قیامت آئے گی۔ یہ ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن ان سارے واقعات عاشورے کے دن پیش آئیں گے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ایسی باتوں کو لے کر لوگوں نے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ عزیز سامعین، اس دن کے مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نزول کرنے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ اس حرمت والے مہینے کی فضیلت کو سمجھیں۔ اس حرمت والے مہینے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے بدعت سے بچیں، فضول کاموں سے بچیں، اللہ کی عبادت کثرت سے کریں، ذکر الہی کریں اور روزے رکھیں اور دعائیں کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی حرمت اور عاشوراء کی عظمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔